عبداللہ بن عباس کو یہ راز معلوم تھا کہ ارض عراق حسین کی شہادت گاہ ہے۔ حوالہ سر الشہادتین صفحہ 30۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ حسین مکے سے نکل کر عراق جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو بے چین ہو کر امام کی خدمت میں آئے اور 2 مرتبہ اس سلسلے میں حضرت سے گفتگو کی، جس کا ملخص یہ ہے کہ اول تو آپ مکے ہی میں مقیم رہیے، اور اگر یہاں سے جانا ہی چاہتے ہیں تو ارض عراق کا ارادہ نہ کیجیے، کسی اور جانب نکل جائیے، یمن کی طرف چلے جائیے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 217۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی طویل گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ میں اس سلسلے میں اللہ سے استخارہ کروں گا۔ اے ابن عباس، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں بھی چلا جاؤں گا تو بھی بنی امیہ مجھے وہاں سے نکال کر ضرور قتل کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، وقت وعدہ قریب آ چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابن عباس رونے لگے اور کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان پر جاری کیا، پھر عرض کی اچھا اگر مرنا ہی ٹھہرا ہے تو ان عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لیا ہے؟ ان کو یہیں چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ ایسے وقت میں ان سے زیادہ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ حسین نے یہ بات سنی اور سر جھکا کر کہنے لگے کہ اول تو یہ لوگ مجھ سے اس قدر مانوس ہیں کہ میری جدائی گوارا ہی نہ کریں گے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ باوجود اپنی بیماری کے امام حسین علیہ السلام کی موجودگی کے باعث برائے حج مکہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ بھائی کا ارادہ قبل حج ہی مکے سے عراق کی طرف چلے جانے کا ہے تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے کو امام کی خدمت میں پہنچایا اور یوں عرض کرنے لگے، اے ابن رسول، میں اپنے دشمن کو بھی نیک صلاح دینے سے نہیں رکا، اور آپ تو میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور ہیں، آپ میرے باپ کے جانشین ہیں، میں کس طرح آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق صلاح نہ دوں؟ مجھے آپ سے آپ کے سفر کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں ہی قیام فرمائیں، اور آپ یہاں سے تشریف ہی لے جانا چاہتے ہیں تو مناسب ہے تشریف لے جائیے، لیکن کوفیوں نے جو کچھ آپ کے پدر اعلی قدر اور جو کچھ آپ کے برادر نامدار کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے پیش نگاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ارض عراق کا ارادہ ملتوی فرما دیں، یا تو یمن کی طرف تشریف لے جائیے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ آپ کے پدر بزرگوار کو دوست رکھتے ہیں، یا سرحدوں کی طرف چلے جائیے، یا پھر جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کیجیے اور اللہ کی طرف سے کشادگی اور بہتری حالات کے منتظر رہیے۔ مقصود یہ تھا کہ آپ ارض عراق کی طرف نہ جائیے۔ جناب محمد حنفیہ نے اپنی معروض اس عنوان سے پیش کی اور ایسے الفاظ میں اس کو حضرت کے سامنے رکھا اور اس قدر اصرار کیا تو حضرت کو کہنا پڑا کہ اچھا بھائی، میں آج شب کو پھر اس بات پر غور کروں گا۔ محمد حنفیہ کے اطمینان کے لیے حضرت کے یہ الفاظ بہت کافی تھے۔ قیامگاہ کو مطمئن واپس ہوئے، لیکن فریضہ صبح سے فارغ ہوئے تھے کہ غلاموں نے آ کر اطلاع دی کہ اہل حرم سوار ہو چکے ہیں، فرزند رسول بھی سوار ہوا چاہتے ہیں، قافلہ چلنے ہی والا ہے۔ محمد یہ خبر سنتے ہی بے تابانہ دوڑے اور بہت جلد اپنے کو امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں پہنچا دیا۔ لجام فرس یا مہار ناقہ تھام کر عرض کرنے لگے، اے ابن رسول، میری جان آپ پر نثار، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ شب کو غور کروں گا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، شب کے وقت تمہارے مشورے پر غور کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے جج جناب رسالت میں آپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں، یا حسین یا قرۃ عینی اخرج الی العراق فاللہ عز وجل شاء ان یراک قتیلا مغضبا بدمائک۔ اے حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سفر عراق میں جلدی کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ وہ تمہیں اپنے خون میں آغشتہ و شہید دیکھے۔ یہ سن کر محمد حنفیہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنی بیماری و مجبوری پر افسوس کرتے ہوئے یہ عرض کیا، اچھا اگر موت پر کمر باندھ لی ہے تو ان عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لیا ہے؟ انہیں یہی چھوڑ دیجئے، میں ان کو اپنے ساتھ مدینے واپس لے جاؤں گا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، نانا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان عورتوں اور بچوں کو ساتھ رکھنا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی چاہا ہے کہ یہ اس راہ میں اسیر ہوں، اور پھر یہ لوگ بھی مجھ سے کسی حال میں جدا ہونا پسند نہیں کریں گے۔ حوالہ مقتل ابو مخنف۔ محمد روتے رہ گئے، قافلہ چل پڑا اور آگے بڑھ گیا۔